والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہی اللہ جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کا تذکرہ پچھلی آیت میں تھا، اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہی ہے، وہی اللہ جو ہے اسی نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک آیات محکمات اور دوسری آیات متشابہات۔ یہ آیات محکمات کے بارے میں کہا محکمات ہن ام الکتاب، یہ آیات محکمات ہی کتاب کی اصل ہیں، اصل بنیاد ہیں، کتاب کی ماں ہیں۔ تو آیات محکمات کے بارے میں پہلی بات کہ محکم پکی اور پختہ چیز کو کہتے ہیں، یعنی آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے، جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، جن کا مدعا بالکل ٹھیک طور پر انسان سمجھ لیتا ہے اور اس سے کسی غلط فہمی کا امکان پیدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ شرط یہ کہ انسان کوئی ٹیڑھ اس کے دماغ میں نہ ہو، یعنی عام حالات عام طور پر اس کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو ہدایات ہمیں دی ہیں تو مختلف امور کے حوالے سے ہیں، تو عقائد کی بات ہے، عبادات، اخلاق، معاملات، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، حلال و حرام کے معاملات، ان تمام امور کو آیات محکمات میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ان کے اندر کسی شبے کا مسئلہ نہیں ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، واضح طور بتا دے یہ چیزیں حرام ہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، شبہ پڑ گیا ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کیا کام کرنے ہیں یہ بالکل واضح، ان کے اندر کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ یہ کام کیسے کیا جائے گا، بالکل طور یعنی قرآن نے اسے متعین طور پر بیان کیا، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی تشریح کر کے اور اسے ہمارے لیے متعین کر دیا، واضح کر دیا۔ تو یہ آیات محکمات ہیں، ان کے ذریعے سے ایک طالب حق پوری طرح سے راہ ہدایت پر یعنی اسے حاصل کر سکتا ہے اور اس پر چل سکتا ہے، یہ اس کے لیے آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں جو آیات متشابہات ہیں، آیات متشابہات کا معاملہ یہ ہے، آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، متشابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں شبہ پڑ جائے، یعنی اس کے اندر کسی شبے کا امکان موجود ہو، یعنی شبہ کیا جا سکتا ہے، اشتباہ کی گنجائش ہے، وہ آیات متشابہات ہیں۔ اب یہ متشابہات کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کا کلام اور اس میں متشابہ بات، یعنی کسی کو اگر اعتراض کرنا ہی ٹھہرے تو وہ اعتراض کر سکتا ہے، لیکن یہ اعتراض جو ہے یہ بے بنیاد ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، یہ عقل کی کمی کی بنیاد پر اور قرآن کے اور جو نظام جو مقصد ہے اس سے، اس کتاب کے نزول کا، اس سے ناواقفیت کی بنیاد پر یہ سوال پیدا ذہن میں ہو سکتا ہے۔ ورنہ جو کتاب انسان کو اس کی پوری زندگی کے حوالے سے ہدایات دے رہی ہے، یعنی اس کی پیدائش سے لے کر اور اس کے مرنے تک، اور اس کے اس دنیا کے علاوہ جس دنیا سے وہ آیا ہے اور جس دنیا میں اسے جانا ہے، یعنی اس اعتبار سے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت میں رکھا، وہاں سے بھیجا۔ اب یہ سارے معاملات جو ہیں یہ انسان کے سامنے اس طرح مشاہدے کے نہیں ہے، وہ کہ یہ متشابہات میں نہیں آتے، لیکن اس اعتبار سے گویا اس کا علم یہ کتاب ہمیں دے رہی ہے، لیکن وہ سارا عالم، وہ کیفیت، وہ مناظر، اور پھر جنت کا بیان، دوزخ کا بیان، پھر اسی حوالے سے اللہ رب العالمین کی معرفت جس درجے میں ہمیں عطا کی گئی ہے، وہ درجہ بھی انسان کی عقل سے گویا کہیے کہ آگے ہے، اس کو پوری طرح اس کو اپنی گرفت میں نہیں لا سکتا ہے۔ پھر اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ کا جیسے عہد الست کی بات ہمارے سامنے آئے گی، جیسے حشر کے دن سارے انسانوں کا جمع کرنا ہے اور پھر ان سے وہ حساب کتاب لینا ہے، ہر چیز کو اس طرح متعین کر کے واضح کر کے پیش کرنا، ثابت کرنا ہے، تمام چیزیں وہاں پر ہمارے سامنے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے اختیار کی بات ہے، قدرت کی بات ہے، عرش کی بات ہے، کرسی کی بات ہے، یعنی وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان چیزوں کو متعین نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی عقل میں یہ چیزیں اس طرح نہیں آتی، یا اس نے ان چیزوں کو اس طرح دیکھا نہیں ہے۔ عقل میں آنے کی بات کیا ہے؟ انسان چیزوں کو چیزوں کے ساتھ جو ہے یا تو اپنے مشاہدے کی بات ہوتی ہے یا کسی پیشتر مشاہداتی چیز کی بنیاد پر پھر وہ اس کا تعین کرتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے جنت کے بارے میں ایک بات ہے، اسی ایک مثال سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، ہمارے سامنے مثالیں رکھ کر بتایا کہ اس میں کیا کیا ہوگا۔ ایسے باغات ہوں گے، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، مسندیں لگی ہوں گی، تکیے لگے ہوں گے، پھل درخت ہوں گے، پھل اس کے جھکے پڑے ہوں گے، پرندے ہوں گے، کھانے کے لیے ہر چیز موجود ہوگی، حوریں ہوں گی، یعنی ایسی چیزیں بیان کی جو انسان دنیا کے اندر چیزوں کو جانتا ہے۔ اور پھر کیا کہہ دیا اللہ نے؟ وہاں پر ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی ذہن میں اس کا خیال گزرا،
جب خیال بھی نہیں گزرا تو ظاہر سی بات کیا ہے، وہ چیزیں یعنی اتنی چیزیں ہمیں بتا دی گئی، یہ صرف کیا ہیں جو ہمیں سمجھ میں آ جائیں، ہم اس کو پہچان لیں، ورنہ کیا ہے وہ ہماری فکر سے ذرا آگے کی چیز ہے، یعنی ہماری سمجھ میں اس کو اس اعتبار سے نہیں آتی۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ ہوگا تو اسی طرح، یہ تمام چیزیں پھل دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ مزے میں اور ندرت میں اور کیفیت میں اس سے بہت زیادہ آگے ہوں گے، کیا کیفیت ان کی ہوگی۔ تو غرض یہ کہ یہ چیزیں انسان کو سمجھانے کے لیے، لیکن اس سے بھی آگے چیزیں جیسے عرش کی بات ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے لکھا 8 فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی، کیا اس کو وہ جسم ہے، کیا معاملات ہیں، ایسی کرسی کی بات ہے، صرف یہ کیا ہے اللہ کے اختیارات کا ایک مظہر ہے جو ہمارے سامنے۔ تو اس بنیاد پر ان سے جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ چیز قبول کرنا، وہ چیز سمجھ لینا اور بات کو آگے بڑھا دینا۔ تو اس حوالے سے آیات متشابہات کی بات ہے، ورنہ انسان کے لیے ظاہر ہے ان چیزوں کو سمجھنا ممکن نہیں ہوگا، اور پھر وہ بعد کی جو زندگی ہے یا اس وقت بھی کائنات میں جو نظام چل رہا ہے، اللہ کی جو معرفت ہے اس میں اس درجے سے اس اعتبار سے وہ چیزیں اس طرح متعین نہیں کر سکے گا اگر اسے یہ باتیں بیان اس کے سامنے نہ کی جائیں۔ تو یہ آیات متشابہات کی بات ہے، لیکن ان دونوں کا معاملہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ آگے بات ہمیں بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یعنی بات کیا، خود اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو صحیح فکر کے یا فہم کے مالک ہیں وہ آیات محکمات پر توجہ دیتے ہیں، یعنی ادھر متوجہ رہتے ہیں، اور اس کے معاملے میں کیا طریقہ ان کا ہے وہ خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ آگے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یعنی وہ لوگ جو ہیں وابتغاء تعویل، اس کی تعویل تلاش کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی متعین کی جائیں، بالکل واضح بات سامنے آنی چاہیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب یہ بات واضح ہو گئی وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، پھر اب کوئی بات گنجائش نہیں رہی بات کرنے کی، یعنی کسی کے لیے پھر کیا ہے، لوگ اپنے اندازے اپنی یعنی کسی بات کو سمجھانے کے لیے کوئی اسلوب اختیار کر لیں، وہ اپنی جگہ بات رہے گی لیکن وہ حتمی نہیں ہوگا، آخری بات نہیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے یہ کہا کہ بس اس کی بات اتنی ہے کہ جو پیغام اس سے دیا جا رہا ہے وہ سمجھا جائے، اور اس کی جو حقیقی تعویل ہے، حقیقی اس کی جو مفہوم ہے وہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ والراسخون فی العلم، اب بات آئی ہے کہ کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، جو علم میں پختہ کار ہیں، راسخ رسوخ رکھتے ہیں، جو علم کے اندر درک رکھتے ہیں، یعنی جو واقعی علم والے لوگ ہیں ان کا معاملہ کیا ہے۔ اب دیکھیں علم کے والے کے مقابلے میں کون ہوگا، جو علم والا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس چکر میں پڑتے ہیں وہ اہل علم نہیں ہیں، یعنی اللہ ان کے علم کی نفی کر رہا ہے۔ راسخون فی العلم، دیکھیے بات یہ کہ علم ڈگری کا مطلب ہم معنی نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس اگر کوئی ڈگری ہے، کوئی اس کے پاس سند ہے تو اب یقینی طور پر وہ علم والا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے پڑھا تو ہو لیکن علم اس کے اندر اترا نہ ہو، یعنی اس نے پڑھا اور علم اس کے اندر اترا نہ ہو۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے ہے، اس میں آپ نے فرمایا بعض قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ حلق کے اوپر ہی اوپر ان کا پڑھنا جو ہے رہتا ہے، یعنی دل میں نہیں اترتا۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ اصل یعنی علم کیا ہے۔ تو جب ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بات کہتے ہیں کہ لیس العلم کثرت الحدیث ولکن العلم کثرت الخشیہ، علم جو ہے کثرت حدیث کا، یعنی بہت ساری باتیں کثرت حدیث جو ہے سب پتہ ہے، اس کا نام علم نہیں ہے، بلکہ اصل علم کیا ہے، وہ کثرت الخشیہ، اللہ کے انسان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، یعنی وہ چیز اصل علم ہے جو انسان کے اندر تبدیلی لے کر آتی ہے۔ تو علم کا ایک مقصد ہے، جو بات ہے جو اس کا اصل مفہوم ہے، تو انسان جہاں تک پہنچتا ہے جو اس کا مقصد اسے حاصل کرتا ہے، تو یہ راسخون فی العلم کی بات کی کہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یقولون آمنا بہ، کہ یہ سب ہمارے، کہ وہ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، یہ سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ جیسے یہ آیات محکمات بھی اور آیات متشابہات بھی سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب،
الباب، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ان کے اوپر بات کرتے ہیں تعریف کی اور اسی اعتبار سے سند کی، فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کے بارے میں اولو الالباب عقل والے کہا ہے، تو علم والوں کے ساتھ عقل والا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور پھر ان کی بات کیا بیان کی، اب انہی کی بات آگے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ علم میں رسوخ بھی ہے، طریقہ بھی صحیح اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے، اس لیے کہ انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ شیطان کوئی غلطی یعنی کوئی خرابی پیدا نہ کر دے، کسی اور طرف نہ لے جائے، تو یہ بڑی بات اللہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو یہاں پر ان کی دعا بتائی اللہ نے کہ یہ جو ہے راسخون فی العلم بھی ہیں، اولو الالباب بھی ہیں، اور پھر کیا ہے، پھر دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے، پھر ہمارے دلوں کو کجی میں یعنی کجی کا ٹیڑھ میں یعنی خرابی میں مبتلا نہ کرنا، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ کیا بات کس طرح کی ہے؟ جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے، بعد اذ ہدیتنا، بعد ہدایت پانے کے، پھر کوئی ٹیڑھ کی بات نہ ہو جائے خرابی کی، یعنی انسان کے لیے یہ خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ وہ کسی غلط سمت میں نہ چلا جائے، شیطان کے شر کا شکار نہ ہو جائے، یعنی کسی اور کے حوالے سے جو ہے کسی غلط راستے پر چلا گیا، معاملہ سارا خراب ہو گیا۔ تو ایسے ہی یعنی اہل علم کے معاملے میں زیادہ مسئلہ ہے یہ کہ وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور اپنے آپ کو اس طریقے سے وابستہ کر کے رکھیں کہ کوئی دوسری چیز جو ہے یعنی نہ تو دنیا اور نہ شیطان ان کے اوپر حاوی ہو سکے۔ سورہ اعراف کے اندر یہ مضمون آئے گا، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک شخص کی مثال دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے اسے اپنی آیتوں کا علم عطا کیا تھا لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا، یعنی دنیا پرستی کے اندر پڑ گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور پھر اسے راندہ درگاہ کر کے چھوڑا، یعنی اس کی بات سامنے آئی، اس مقام پر آئے گی۔ تو یہ گویا کہ یہ کہ ہر انسان کے لیے خطرہ موجود رہتا ہے، یعنی اس سے بچنا کس طرح ممکن ہے؟ اللہ ہی کے ذریعے بچنا ممکن ہے، اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں اس حوالے سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھ سے بچا لینا، بعد اس کے کہ آپ ہمیں ہدایت دے چکے ہیں، یہ بات اپنی جگہ ہے۔ اور اسی کے لیے ہمارے لیے ایک بات کہ ہم کہتے ہیں محاورے میں خاتمہ بالخیر ہونا، یعنی آخری وقت تک صحیح راستے پر قائم رہنا، یہ دعا اس انداز کی ہے۔ اور پھر آگے پھر کہا مزید، اے ہمارے رب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ یعنی آخرت کا خوف، وہی خشیت الہی کی بات ہے نا، آخرت کا جسے خوف ہوگا اور جو آخرت کی فکر سے لرزاں و ترساں ہوگا، جو آخرت کی تیاری میں لگا ہوگا، وہ سیدھے راستے پر رہے گا، اور جو دنیا پرستی میں پڑ جائے گا پھر اس کا معاملہ ختم۔ تو آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ سورہ بقرہ کے انداز ہے کہ وہاں پر اللہ نے پھر انسانوں کی قسمیں بتائی تھیں نا، آگے بیان کی تھی، تو یہاں بھی گویا کہیے کہ یہ دوسرے والے سے بات ہو رہی ہے کہ انسان ہدایت پا کر بھی گمراہی کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی جو لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں ان کے بات کی، اب یہ انکار کرنے والوں کی بات وہ بھی شامل اور دوسرے بھی اس میں شامل۔ تو فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب، یعنی جن کا انجام بتایا کہ ان کا نہ مال ان کے کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا کدأب آل فرعون، جیسا انجام فرعون کے ساتھیوں والذین من قبلہم اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے، یعنی اب اسے مثال دے کر اللہ نے بتایا ویسا ہی ہوگا جیسا پہلوں کے ساتھ ہے، تو یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، اس کی قدرت ہے، ویسے ہی کام کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ تو یہ کام کیا ان کے ساتھ بعد والوں کے ساتھ نہیں کرے گا، یعنی جو جرم کرے گا وہ اس جرم کی سزا پائے گا، یہ اللہ کا نظام ہے، جبکہ وہ اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا دے، اس حد تک لے جائے کہ اللہ کا فیصلہ اس کے لیے پورا ہو جائے، اس کا فیصلہ اس کے لیے آ جائے۔ تو
تو فرمایا کہ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے للذین کفروا، کس سے کہہ دیجئے؟ کافروں سے کہہ دیجئے، ان لوگوں سے جنہوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ان سے کہہ دیجئے ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، ان قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کون سا وقت ہے؟ وہ جب پوری دنیا چڑھ کر آ رہی تھی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، یعنی ابھی گویا کہیے کہ اسلام اس حالت میں نہیں ہے، یعنی کمزوری کی حالت میں ہے، ابھی وہ طاقت نہیں بنا ہے، ایسی طاقت کہ عرب کے اندر وہ ایک قابل ذکر طاقت بن کر سامنے آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ بدر کا معرکہ گزر چکا ہے، اس کے باوجود بھی گویا کہیے کہ پورا عرب اسلام کے خلاف کھڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین انہی سب سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ تو مغلوب، یہ جو اس وقت غلبے کی بات ہے، مغلوب ہونے کی بات کیا ہے؟ ایک تو وہ مغلوب ہونا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ آگے مغلوب ہوئے وہ، لیکن یہاں جو ہے یہ آخرت کے حوالے سے کہ تاکہ پھر اس کے بعد تم جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، یعنی بالآخر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف واپس بلائے جائیں گے۔ تو مغلوبیت دنیا میں بھی ہوئی اور موت کی صورت میں بھی مغلوبیت ہے، دونوں صورتیں ہیں، اور پھر جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا۔ کہاں؟ بدر کی بات ہو رہی ہے ابھی۔ بنیادی طور پر جیسے کہا کہ مغلوب ہو گئے تو مغلوبیت کی ایک مثال یہ بھی سامنے رکھ دی، تو فرمایا تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا، یعنی جو دو گروہ بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ ان دونوں گروہوں کی کیا تعریف ہے؟ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا، اور کافر شیطان کے راستے میں لڑتا ہے۔ اللہ نے یہ بات قرآن مجید میں آگے بیان کی، ہمارے سامنے آئے گی۔ تو آگے فرمایا دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، یعنی بظاہر دیکھنے کی بات ہے، ورنہ تو سہچند تھا، یعنی تین گنا زیادہ تھا۔ یہ 300 تھے، وہ 1000 تھے، 313 اور وہ 1000، لیکن یہ ایک عام انداز سے بات ہو رہی ہے، دیکھنے والا جو اپنی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، مگر ہوا کیا؟ نتیجے نے کیا ثابت کیا؟ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، یعنی اللہ نے اہل ایمان کی مدد کی اور وہ فتح یاب ہو گئے، کامران ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے، اولو الابصار کے لیے، جن کے پاس بصیرت بھی ہے بصارت کے ساتھ، ان کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے، بڑا سبق پوشیدہ ہے کہ اللہ کی قدرت، اللہ کے فیصلے کس طرح ظہور میں آتے ہیں، وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ اللہ نے کیسے مدد کی اہل ایمان کی، تو یہ بات اپنی جگہ پر تھی۔ بدر کے اس مارکے کو سامنے رکھیں تو صاحب واضح ہو جاتی ہے کہ بدر کے اس موقع پر جو کیفیات ہیں، جو اس وقت صورتحال ہے، یعنی دونوں لشکر کہا نا، ان کے لیے دو گروہ تھے اور سامان عبرت تھا، تو ان دونوں گروہوں کی اگر کیفیات کو ہی دیکھ لیا جائے، یعنی کافروں کا لشکر جو تھا کس کہیے کہ شان سے آیا تھا، اور کیا اس کا یعنی اس لاؤ لشکر کے ساتھ صورتحال کیا تھی اس کی، یعنی کس طرح سے وہ اپنے لشکر کے اندر گزار رہے تھے، یعنی کیا ان کا انداز تھا، تو ان کے شراب کے دور چل رہے تھے، ناچنے گانے والی لونڈیاں ساتھ لے کر آئے تھے، خوب مزے کر رہے تھے، داد عیش دے رہے تھے، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر، اس کا کیا حال تھا، اس کی کیا صورتحال تھی۔ یہاں کیا ہے؟ یا لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یا اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، یعنی یہاں پر جو ہے انتہا درجے کی یعنی اخلاقی انضباط پایا جاتا ہے، نمازیں ہیں، روزے، ساری چیزیں کیفیات ہیں۔ یہ تو دو گروہ کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے، ایک عیش و عشرت کے اندر، گناہ کے اندر، اور کس طریقے سے گویا کہیے کہ تمام بد اخلاقیوں میں مبتلا ہے، اور دوسری طرف دیکھیں تو اس کا انداز بھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ انداز ہے کہ اللہ کے راستے میں، یہ اس کے مقابلے میں تو کیفیات پتہ چلتی ہیں، تو ایک تو یہ چیز۔